بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں قرآنی احکامات کو، قرآنی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے آج کا جو موضوع ہے وہ اتحاد بین المسلمین اور رویت حلال کے حوالے سے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم صادر فرمائے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس کے حوالے سے ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی رویت حلال کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارہ کیا ایک آیت میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کہ ہم نے چاند کی جو منزلیں طے کر دی ہیں، پھر بھی اس میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، اور امت مسلمہ اس اختلاف سے کیسے نکل سکتی ہے۔ اسی حوالے سے آج ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، ملک پاکستان کے معتبر علماء کرام میں اور نامور علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں اور رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آج ہمارے آپ اے بی پی کی ٹی وی کے پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے بھی آیت مبارکہ بھی پڑھی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے بہت ہی زیادہ اختلافات کا شکار ہے، بہت سے بڑے بڑے مسائل، دہشت گردی، بد امنی، حالانکہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب، امن والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی ہم اس چیز کا شکار کیوں ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس پروگرام میں مجھے موقع ملا کہ میں یہاں پر آپ کے پروگرام میں اپنی بات کر سکوں، اور پھر آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے جو قرآن کریم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ قرآن کریم تو آپ کو پتہ ہے رشد و ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ایک عظیم منبع بن کر آیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری گئی، اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے آیت ابتدا میں پڑھی، اور وہ یہی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا یہ ماہ مبارک ہے، اور اس مہینے میں محسن انسانیت، محسن کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ حالات جو ان کے آنے سے پہلے، اور جس میں کسی کی عزت نہیں، کسی کا مقام نہیں، کسی کی حیثیت نہیں، اور آپ دیکھیں نہ ماں باپ کی عزت احترام اس دور میں کیا جاتا تھا، نہ بیٹیوں بہنوں کی عزت تھی، بلکہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور کسی کا کوئی مقام نہیں تھا۔ مگر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، تو انہوں نے گری ہوئی انسانیت کو عروج، وہ کہتے ہیں نا کہ عطا کیا، اور وہ کہتے ہیں نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر چل کر پوچھتے ہیں، تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حجۃ الوداع کا جب خطبہ عطا فرمایا، تو وہ یہ تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا، اور یہ آخری کتاب ہے جو دل الناس ہے، بینات ہے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تورات، زبور، انجیل کے بعد یہ آخری کتاب، ختم الکتاب قرآن حکیم ہے، اور پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جتنے بھی کوئی دعویٰ کریں گے، فرمایا کہ میں آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جتنے بھی کل کو آ کر دعویٰ کرنے والے ہوں گے وہ جھوٹے، کذاب، بے ایمان، دجال ہوں گے۔ اب اسی دین کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، صحیح آپ نے فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔
میں نے کہا کہ دیکھو پھر اللہ کے نبی نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا اس کو کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ. اب مکہ کے سارے سردار لائن میں کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی انسان کی عظمت کو بتا رہے تھے کہ اتنی عظمت. اور یہ وہ بلال جس کو ہم مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، یہ وہ بلال جسے مکے کی گلیوں میں ہم گھسیٹتے تھے، یہ وہ بلال جسے من و پتھر رکھ کر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، یہ وہ بلال جس کو جو ہے رسیوں سے باندھ کر ہم پیٹا کرتے تھے. آج اس بلال کو کیا عزت، قدر و منزلت اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو. تو حضرت بلال کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں اور کعبے کی چھت پر. فرمایا ہاں میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بلال اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ. سبحان اللہ. ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، آج انسانی قدروں کو کھو بیٹھے ہیں. وہ نبی جس نے آ کر معاشرے کو ایک اصول دیا، ایک ضابطہ دیا، ضابطہ حیات دیا، دنیا کو بتایا کہ لوگوں ماں باپ کی یہ قدر ہوگی، بیٹی کی یہ قدر ہوگی، بیوی کی یہ قدر ہوگی، بہن کی یہ عزت ہوگی، معاشرے کے فرد کی یہ عزت ہوگی، یتیم پہ ایسے ہاتھ رکھا جائے گا، مزدور کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا جائے گا. کیوں؟ آپ کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا. اور قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنو تم پر احسان کیا. احسان کیا کیا؟ اپنا پیارا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں بھیجے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ دوسرا انسان محفوظ رہے. اور پھر فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. جی آج مومن مومن کا گلا کاٹ رہا ہے، آج مومن مومن کے ساتھ دست و گرے باں ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھیں جو مستون کا واقعہ ہوا اس حوالے سے بتائیے گا ذرا. ربیع الاول کے مہینے میں آپ یہ دیکھیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر انسان اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا. ابھی میں اندر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کرسیاں لگ رہی ہیں. میں نے پوچھا بھئی یہ کس لیے لگ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے. تو ہر ایک انسان جو ہے اپنا عشق، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. کوئی جلوس نکال کر رہا ہوتا ہے، کوئی کانفرنسز کر رہا ہوتا ہے، کوئی محافل منعقد کر رہا ہوتا ہے. اب مستون کے اندر ایک بہت بڑا جلوس جو ہے وہ اسی عقیدت میں نکلا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، میلاد النبی کا جلوس نکال رہے تھے، مگر وہ عناصر جو کہ درندہ صفت لوگ ہیں، جن کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کوئی شخص ایمان والا یہ سوچ سکتا ہے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہو جس نے کہ میں میلاد النبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایک جلوس نکلا ہو اور اس میں جا کر وہ خودکش دھماکہ کرے اور وہ کہے جی میں جنت کا ٹکٹ لے رہا ہوں؟ نعوذ باللہ. ان کے لیے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بے شک یہ جہنم میں جائیں گے یہ لوگ. تو وہاں پر یہ جو کچھ کیا گیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. فرمایا کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اللہ. جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا. سبحان اللہ. تو یہ کون ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں. کوئی بھی مذہب اس چیز کی دعوت نہیں دیتا کہ آپ انسانوں کو یا انسانوں کے اوپر چڑھ دیں اور آپ حملہ کریں، آپ ان کو مار دیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان درختوں کو بھی مت جلاؤ. بے شک. ابھی تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں کہ اسی پنجاب کے اندر جڑاوالا کے اندر ایک کرسچن کالونی جو ہے اور وہاں پر کرسچن کافی رہتے ہیں، گاؤں میں بھی ہیں اور علاقے میں بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ
وہاں پر چرچز کو جلایا گیا، وہاں پر مکانات کو جلایا گیا۔ دیکھو اگر کوئی بھی شخص کوئی جرم کرتا ہے یا وہ توہین کا مرتکب پایا جاتا ہے، کیا ریاست کا کام ہے کہ وہ ایکشن لے؟ کیا اداروں کا کام ہے وہ ایکشن لیں؟ یا ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی عدالت لگا لیں؟ ہمارا کام ہے کہ ہم سڑکوں پہ فیصلے کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہمارا کیا امیج گیا ہے۔ وہی لوگ جو قرآن کریم پر نکل کر ہمارے ساتھ مذمت کر رہے تھے، چاہے وہ سکھ تھے، چاہے وہ ہندو تھے، چاہے وہ کرسچن بشپس تھے، فادر تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ مسجد کے میناروں کے سائے میں نے جب دعوت دی تو ہزاروں علماء تمام مسالک سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں تمام مذاہب کے لوگ، بشپ آف لاہور ندیم کامران ہمارے ساتھ، آرچ بشپ آف لاہور جو ہیں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بشپ سبسٹین وہ ہمارے ساتھ، ہیڈ گرنتی ہیں پاکستان کے رجیت سنگھ گیانی صاحب وہ ہمارے، ہر مذہب کا بندہ وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ یہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن کریم، ان کی عزت تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر خاتم الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہمارا ایمان شاہ صاحب مکمل نہیں ہوتا، جب تک ہم ان پر ایمان نہ لیں، تو یہ کون سوچ بھی سکتا ہے؟ تو اگر کوئی شخص کرتا ہے جی تو اس کا کیا ہے کہ بھئی وہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو وہ اس کے خلاف کروے۔ میرا آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تو، یہ بہت بڑا کام، مطلب کہ انہوں نے زیادتی کی اور پوری دنیا میں ہماری جگ رسائی ہوئی، اور وہ ایک طرف رہ گیا سویڈن والا معاملہ، اور پھر دنیا میں کہ جی پاکستان میں چرچ جلائے جاتے ہیں۔ ہم ہندوستان کو رو رہے تھے کہ وہ اقلیتوں پہ ظلم کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑے سکھ لیڈر جی اور کینیڈا میں جا کر اس کو انڈیا نے مارا ہے، اور آج پوری دنیا میں واویلا وہ G20 کرا رہا تھا، اب سارا چہرہ اس کا کھل کر جو ہے نا دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن لوگ ہیں جو کہ وہ سازشیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی مستون میں جو واقعہ ہوا، ہنگو میں واقعہ ہوا، ذوب میں ہماری افواج پاکستان پر حملہ کیا گیا، اور اسی طرح باڑا چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، پھر پولیس لائن پشاور میں۔ بھئی یار، اللہ کی نماز پڑھنے والے، مسجدوں میں جھکنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، یہ کون شخص ہے جو ان کے اندر جا کے دھماکہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کے نعرے بیجوڑ میں لگ رہے تھے، وہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی کسی مطلب جماعت کی، جمعیت علماء اسلام کی، تو وہاں پر نعرے لگ رہے تھے اللہ اکبر کے۔ تو جناب وہاں پر جا کے بھئی کیڑی جنت، کون سی جنت لینا چاہتے ہو تم؟ اور اسی طرح حافظ حمداللہ صاحب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور اللہ نے ان کو بچا لیا الحمدللہ۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لہر ایک شروع ہوئی ہے، آج قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں ہماری افواج مانی جاتی ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دفاع بڑا مضبوط ہے، اسی لیے ان کو تکلیف ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آج پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم وحدت کو پیدا کریں، ہم یونٹی کو پیدا کریں، اور عطا اللہ صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم محراب و منبر سے اس بات کو عام کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور ہماری تو پوری تاریخ جو ہے وحدت الامہ سے بھری ہوئی ہے، اور امت کے اندر وحدت اور بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جی خواتین و حضرات، یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مولانا عبدالخبیر اعزاز صاحب کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں سے علامہ صاحب دوبارہ میں چاہوں گا کہ ہم شروع کریں کہ ہم اسٹیجز پر دیکھتے ہیں بڑی بڑی محافل میں علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے علماء
بالکل شیر و شکر ہوتے ہیں آپس میں، کوئی ایسا کسی قسم کا اختلاف نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن نچلی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو علماء ہیں دست و گریباں بھی ہیں مختلف مکاتب فکر کے، تو انہیں آپ امت کے اتحاد کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ ولا تفرقوا بیسیکلی ہم کیا اسی میں پڑے ہوئے ہیں یا ہم اس سے اجتناب کرے بیٹھے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر کے جو امین لوگ ہیں، جی، جو علماء ہیں، ان کا تعلق چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہے، ان کا کام یہ ہے کہ ایک تو عوام کے اندر ہم اس بات کو کریں جو یونٹی کو پیدا کریں، اور محراب و منبر نے ہمیشہ اس کردار کو ادا کیا الحمدللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں عطا اللہ صاحب کہ اللہ کا یہ شکر ہے، کیونکہ میں گراس روٹ لیول سے اوپر تک کام کو دیکھتا بھی ہوں، کرتا بھی ہوں، پورے پاکستان میں ہر شہر میں جاتا ہوں، اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے والد مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس پاکستان میں اتحاد بین المسلمین امن کے والے سے بہت کام کیا اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد رکھی۔ آج اسی مشن کو لے کے ہم پورے پاکستان میں اور دنیا میں چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے امت وحدہ بن کر اپنی بات کو جو ہے لے کر آگے بڑھیں، اور رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تعاون علی البر والتقویٰ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کام الحمدللہ ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کام کرنے والا ہے، اور اس کو ہم یہ ایک ادارے کا کام نہیں ہے، من حیث القوم ہم سب کا کام ہے، اداروں کا کام، حکومت کا کام وہ اپنی جگہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور کیونکہ عوام ہمارے قریب ہے، جی، محراب و منبر کے قریب ہے، تو آپ جب ایک بات کریں گے، یونٹی کی بات کریں گے، آج علماء میں اتفاق چاہیے، اگر آج بھی ہم میں اتفاق پیدا نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت ہی اچھا بیانیہ یہ پیغام پاکستان ہے، یہ وہ بیانیہ ہے جس میں 10,000 سے زائد علماء کے دستخط ہوئے ہیں، اور اس بیانیہ نے دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی، میں سمجھتا ہوں اور فرقہ واریت کی کمر کو توڑا ہے، ٹھیک، اور پاکستان کے جید علماء کرام جو ہیں، ان تمام علماء، مشایخ، مفتیان کرام سب کے دستخط موجود، ہمارے بھی اس میں دستخط موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پیغام پاکستان کو، اس بیانیہ کو، اس فتوے کو بنایا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر گھر کی ہم آواز بنائیں، اور ہم اپنے اندر وحدت کو پیدا کریں۔ صحیح۔ آج ہمیں جو نقصان دشمن دے رہا ہے وہ یہ نہیں دے رہا کہ یہ کس مسلک سے ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ تو جب اس کا ہدف یہ ہے تو ہمیں ان چیزوں سے نکل کر امت وحدہ بن کر، وحدت اپنے اندر پیدا کر ہم آہنگی اور رواداری کو لوگوں کے درمیان عام کرنا ہوگا۔ ہمارا دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، جو کچھ ایسے محراب و منبر سے ایسے بھی ہیں جو بہت اختلافی بات کرتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، تو انہیں کون لوگ، ان کیا ریاست حاکم وقت جو ہے ان کی اصلاح کریں گے؟ آخرکار علماء نے انہیں بتانا ہے، تو یہ نہیں، اب میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں اب کچھ ایسے ادارے بن چکے ہیں کہ اگر کوئی آگ بھڑکاتا ہے یا بات کرتا ہے تو وہ ان ایکشن ہو جاتے ہیں وہ ادارے، اور ان کی باقاعدہ ٹیپس آ جاتی ہیں، باقاعدہ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، اور ایسی چیزوں کے اوپر پھر ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ اب ہمارا ملک متحمل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں، ضرب اعظم میں، ان سب میں فیصلے ہو چکے ہیں، اور اب اس کے مطابق آگے چلا جا رہا ہے۔ تو آپ اس بات کو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں نکال دیں کہ اگر کوئی شخص بھی اس طرح کا معاملہ کرے گا تو وہاں پر ادارہ ان ایکشن ہو جائے گا، اور وہ اس کو پھر باقاعدہ جو ہے سزا کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ جو شخص ملک کے اندر پھر دشمن کا اور ہمارا کو فرق رہ گیا۔
آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو انتشار کی ایک کیفیت کو پیدا کیا گیا ملک میں، اور ہمارے ادارے جو ہیں ان پر حملہ آور ہو گئے لوگ، ان کی بلڈنگز پر، کیا پھر دشمن اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن تو یہ سمجھتا ہے کہ پھر تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اب دوسرے کام کرنے کی، یہ تو اندر ہی موجود ہیں لوگ. تو ہمیں یہ اعلی کار نہیں بننا ہوگا، ہمیں ان تشددانہ رویوں کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں اس پیارے ملک پاکستان کو لے کے آگے اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی وہ دکان بنا کر تو جو ہے نا اپنا کام نہیں، اس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ آزاد ہوں گے، ان کو تحفظ دیا جائے اور ایک وحدت اور یونٹی کے ساتھ آئے. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تمہارے اگر اندر اقلیتیں بستی ہیں، ان کا جو تحفظ ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، وہ آپ کی ذمہ داری. آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسلام نے ایون کہ اسلام نے جب دیے تو آئین پاکستان بھی اسی کو دیکھ کر دے رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی مساجد سے، اپنی خانقاہوں سے، اپنے مدارس سے ایسی بات کو کریں جو کہ لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ابھی گلگت بلتستان اور سکردو کے اندر جو واقعات ہوئے اور جو اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کی گئی، اس میں ریاست نے فیصلہ کیا، ہم وہاں پر پہنچے. الحمدللہ ہم نے رات دن ایک کیا، ہم نے علماء کے پیروں میں اپنی جا کر اپنی دستار کو رکھ دیا، اپنی ٹوپیوں کو رکھ دیا اور کہا خدا را ایسا کام نہ کریں، کیونکہ یہ دیکھیں ٹورزم کا ہب ہے اور چائنا کوریڈور کا دروازہ آ گئی، ساری دنیا بھاگ رہی ہے، تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ الحمدللہ وہ کام کیا. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ گلگت میں، دیامر میں، سکردو کے تمام علماء اور تمام مسالک کے علماء سے ہماری بیٹھ ہوئی، بات چیت ہوئی. اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہاں پر قیام امن کو یقینی بنایا گیا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہاں، اور کیوں اگر دشمن پھر وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے الحمدللہ لگے. ہم نے وہاں پر جمعے بھی پڑھائے، کانفرنسوں میں بھی شرکت کی، نیگوسیشنز بھی کی، سب کے ساتھ ملے، سب کے ساتھ بیٹھے. ہزاروں لوگوں نے، میں کہتا ہوں کہ جہاں جمعہ تھا تو ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا، سکردو میں ہزاروں لوگوں نے کانفرنس میں استقبال کیا. تو یہ تھا یونٹی کا پیغام، یہ تھا محبت کا پیغام، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دینا. کہاں آگ لگائی جا رہی تھی، کہاں الحمدللہ وہاں پر وحدت کو پیدا. اب بھی کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایریا ایسا ہے کہ ساری دنیا کا ٹورزم وہاں آ سکتا ہے. لوگ وہاں جب ہم گئے تو ہمیں ہمارے اداروں نے بتایا کہ جناب والا 12,000 لوگ جو ہیں یہاں آتے ہیں ہر روز تقریباً انٹری، مگر 100 لوگ آئیں جس دن ہم وہاں پہنچے. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ کام، پھر چیئرمین سینٹ بھی وہاں پر گئے. ہم ایک ہی جگہ پر موجود تھے تو میں نے کہا بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر آئے ہیں. تو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ادھر کوئی ایسی بات نہیں، اور بلکہ ہے بھی نہیں انشاءاللہ. بہت اچھا اتحاد. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کا کام ہونا چاہیے. اتحاد بین المسلمین کی جو پیغام ہے، وحدت الامہ کا جو پیغام ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کا جو پیغام ہے، اس کو عام کرنا ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ ہم آہنگی بڑھے گی، وحدت آئے گی، یونٹی بڑھے گی، اور ایک اچھا پاکستان جو ہے دنیا کے سامنے آئے گا. یہ پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہر سوسائٹی سے تعلق رہنے والا جو شخص ہے وہ کھڑا تھا. ہمارے علماء میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے. اور پھر جب جھنڈا لہرانے کی بات آئی تو آپ نے دعوت کس کو دی؟ عالم کو دی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر ہم آگے بڑھیں، وحدت کو پروموٹ کریں، اور انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ یہ پاکستان، خوشحال پاکستان. آج کتنے چیلنج ہیں، میری قوم کتنی پریشان ہے، کتنے مسائل میں ہے، اور آج پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دہشت گردی کی لہر کو جو ہے لے کے چلا جائے تاکہ ملک جو ہے بدامنی ہو. تو ہم یہ اس دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ یاد رکھو ہم سب اکٹھے ہیں، اور آج ہم سب اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ العزیز اس ملک میں کسی ایجنڈے کو، دشمن کے اور سازش کو ہم
نہیں چلنے. بہت زبردست. میں علامہ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور خاص کر جو مشن ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اسی مشن کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. آخری 5 منٹ میں آپ سے جو ہے نا، کیونکہ آپ کی فیلڈ بھی ہے رویت حلال کے حوالے سے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ شریعت بھی ایک ہے، چاند بھی ایک ہے، پھر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ملکی تاریخ میں ایسے واقعات بے شمار ہوئے، ایسے اختلافات کہ عیدین کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے بہت علماء کے بیچ میں اختلاف پایا گیا ہے، عوام بہت پریشان رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور جو شہادتوں کا یہ جو سارا جو ایک نظام ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور آگے ان فیوچر ہمارے لیے اس میں کیا آسانی ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے جی، تو میں نے رات دن اس ذمہ داری کے اوپر کام کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ جہاں ہم یونٹی اور وحدت اور کو پیدا کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں ہر سطح پر، ہر جگہ پر، تو کیوں نہ رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے اور رویت ہلال میں جو مسائل ہیں اس میں بھی اس یونٹی کو پیدا کیا جائے. اور جو عوام کے اندر ہر روز، اور پھر ایک روزہ یہاں ہو رہا ہے، ایک روزہ یہاں ہو رہا ہے، ایک روزہ ادھر ہو رہا ہے، مطلب اس چیز کو کیسے تو پھر ہم نے اس پر کام کیا. الحمدللہ شاہ صاحب، میں نے کوشش کی کہ پورے ملک کے علماء کو انگیج کیا جائے، پورے ملک کے علماء سے ملا جائے. پھر ہم نے خیبر پختونخوا جو ہے، کیونکہ زیادہ مسئلہ وہاں پر نظر آتا تھا، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ جا کر بھی بیٹھ کر بات کریں. اور اللہ کا یہ شکر ہوا کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جتنا بھی عرصہ میرا اس وقت الحمدللہ گزر رہا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ قوم جو ہے اس میں ڈیوائیڈ نہ ہو، اور مسئلہ تو شریعت اور شہادت کے اوپر ہونا ہے. اور ہمارے پاس فنی ماہرین بھی ہیں، وزارت سائنس بھی ہے، موسمیات بھی ہے، محکمہ سپارکو بھی ہے، یہ سب میرے پاس میرے ساتھ ممبران ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ فنی تعاون آپ دے سکتے ہیں، اس کو ہم لیں گے، اور ہم لیتے بھی ہیں، مگر فیصلہ شریعت اور شہادت کی بنیاد پر ہوگا. پھر ہم نے پشاور جدید ٹیکنالوجی کو مقدم نہیں رکھا جاتا، شہادتوں کو دیکھا جاتا ہے. شہادتوں کو تو سب سے پہلا جو پریورٹی ہے وہ شہادت کو دی جائے سوم لرؤیتہ سوم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو روزہ رکھنا بند کر دو. تو ہم نے اس کو، تو اللہ کا شکر ہے جب انسان خلوص دل کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے، بخاری صاحب، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو ہم نے پھر رویت ہلال کے اجلاس جو ہیں ان کو بھی مختلف جگہوں پر رکھا تاکہ وحدت کو پیدا کیا. ایک سب سے پہلا اجلاس ہم جو کرتے ہیں، جو مرکزی ہمارے ہیں، ویسے تو 12 مہینے اجلاس ہوتے ہیں، تو ہم پشاور میں اس کا انعقاد کرتے ہیں. اور پھر جو دوسرا اجلاس ہمارا ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. ذوالحجہ کا جو اجلاس ہے وہ کرتے ہیں ہم کراچی میں، اور محرم کا اجلاس ہم کرتے ہیں کوئٹہ میں. تو اب یہ دیکھو سارے صوبوں کو ہم نے ملا لیا اور انگیج کر لیا. میں جب پشاور جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہ ہمارے ہاں اجلاس ہوتا ہے، نہ ہمارے ہاں آپ کوئی ہماری شہادت کو لیتے ہیں، نہ ہماری بات کو سنتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی ہم آئیں گے، اجلاس بھی کریں گے، شہادت بھی لیں گے، مگر غلط شہادت نہیں لیں گے، صحیح شہادت ہمیں آ کر آپ نے دینی ہے. تو آج اللہ کا شکر ہے، مفتی شہاب الدین صاحب کو بھی میں مطلب سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہماری بہت سی سیٹنگز ہوئی ہیں، اور الحمدللہ پوزیٹیو تھا. تو ایک عید ہوئی نا، اور ایک روزہ ہوا، مطلب کہ یہ چیزیں ملی ہیں تو ہوا نا، ایسے تو نہیں ہو گیا. مگر یہ میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جو اتفاق رائے سے ہٹ کر ہو. اور میری ایک بہت بڑی کمیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی، پھر صوبوں میں کمیٹیز ہیں، پھر ڈویژن اور ڈسٹرکٹ میں کمیٹیاں ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پورے پاکستان کے ساتھ اس نیٹ ورک میں ساتھ ہوں، تاکہ کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پھر قوم کے سامنے اتفاق رائے کے ساتھ پیش کی جائے. تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ یہ ادارہ اب بننے جا رہا ہے. ابھی ہم نے اس کا ایکٹ اسمبلی، نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا، پھر سینٹ سے پاس کروایا، اب صدر مملکت کے پاس ہے. اب وہ ایکٹ جو ہے اس کے بعد بھی کچھ مشاورت ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہم ایک اچھا ادارہ، یہ رویت ہلال اب بہت اچھا ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی قوی امید ہے کہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. وزارت مذہبی امور بھی اس میں بڑا ایک اپنا رول ادا کر رہی ہے ہمارے ساتھ. تو اور جتنے بھی میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ فنی
جو ماہرین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، تو ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ اس کو لے کے، مگر کچھ لوگ اب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھی راستے اور لائن کی طرف جا رہے ہیں، مگر کچھ لوگ ہر روز اپنی اپنی پروٹیکشن، اپنی اپنی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ تو اللہ کو پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے. تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ پہلے تم ہر چیز نکال کر دکھانے کی کوشش کرتے ہو. آج اس مہینے میں 32 سے 34 گھنٹے کا چاند تھا جی. کبھی امکان تھا کہ نظر آئے گا، مگر کیونکہ ہم نے آنکھ سے دیکھنا ہے تو ہمیں پورے ملک میں، کیونکہ بادل تھے پورے ملک میں، اور بادلوں کی وہ کہتے ہیں نا کہ لپیٹ میں یا چھپ گیا اس کے بادلوں کے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ چاند نظر نہیں آیا. تو پھر ہمیں 30 دن مکمل کرنے پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق. تو اب وہ کہاں رہ گئے مجھے بتائیں نا، جو ہر روز دے دیتے ہیں اس طرح پریڈکشن یا اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے ہمیں احتیاط بدلنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے. بڑا نازک ایک ہمارا چینل ہے، اس نے ہمارے اجلاس کے بیٹھے، ابھی اجلاس جاری ہے، اور انہوں نے کہہ دیا جناب بھئی آپ کیوں دے رہے ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی کس لیے بیٹھی. اب انہوں نے کہا جی چاند نظر آ گیا. اب لوگ کنفیوز ہو گئے. تو اس لیے یہ جو ایکٹ ہوگا نا، یہ اب لاگو ہوگا سب پر. جب یہ لاگو سب پر ہوگا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ نہیں ہوں گی. اور اس سے ہمیں جو ہے نا چھٹکارا مل سکے گا، اور رؤیت ہلال انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قوم آج ہم سے محبت اسی لیے بڑھ چڑھ کر کرتی ہے کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک اچھا ادارہ اور ایک اچھے فیصلے جو کہ اتفاق رائے سے ہوں، اس میں ہمارے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم الحمدللہ اتفاق رائے سے. اچھا، اسی سے آخری بس میں سوال آپ سے لینا چاہوں گا، وہ یہ کہ مولانا صاحب کہ اگر خطے میں اگر چاند دیکھ لیا گیا یعنی کہ ملکی سطح پر، تو کیا اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے یا ہر خطے کو الگ الگ اپنا اپنا چاند دیکھنے کی جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا علیحدہ سسٹم جو بنا ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے. اور یہ یعنی کہ آج ہمارے دور میں، بلکہ سن 74 میں علماء کی ایک مشاورت، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور بڑے بڑے علماء کی جو مشاورت تھی، اس کے بعد یہ رؤیت ہلال جو ہے کمیٹی جو ہے یہ وجود میں آئی. اور پھر پورے پاکستان میں ہم نے کمیٹیوں کا جو ہے انعقاد کیا اور کمیٹیاں بنی. اور آج جو ہے پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہیں سے بھی ہمیں کوئی شہادت مل جاتی ہے، منصیرے سے مل جاتی ہے، ڈیرہ غازی خان سے مل جاتی ہے، کراچی سے مل جاتی ہے، ڈیرہ اسمیر خان سے مل جاتی ہے. پورے ملک میں کہیں بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو معتبر ہوگی، پورے ملک کے لیے ہوتی ہے، اور پورے ملک کے لیے معتبر ہوتی ہے، اور اس کو لے کر آگے. چلیں، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے. جی خواتین و حضرات، آپ نے سنا اتحاد کا پیغام، سیرت النبی کا پیغام، اور چاند کے حوالے سے جو اختلاف تھا اس پہ بھی مولانا صاحب نے بہت جو ہے خوبصورت گفتگو کی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.